بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا وشفیع ذنوبنا ومبتدانا ومولانا ابی القاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانصران اولاد رسول، عزاداران امام حسین، صاحبان ایمان و تقوی اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، سب سے پہلے ولادت بسعادت جناب سیدہ کی مناسبت سے تمام پیروان ولایت و امامت، بالخصوص رہبر معظم و بالاخص امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد عرض ہے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ اے پروردگارا، ہمیں جناب فاطمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگارا، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما. اے پروردگارا، جو بے اولاد ہیں، جناب علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے پروردگار، جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں اپنا گھر عطا فرما. اے پروردگارا، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات. میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن عظمت جناب سیدہ ہے. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کی سورہ کوثر میں فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں. ان شانئک هو الابتر، کہ حبیب آپ بے اولاد نہیں ہیں بلکہ هو الابتر، اے حبیب آپ کے دشمن بے اولاد ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس آیت کا شان نزول بیان کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ رسول اللہ کو طعنہ دیتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، جبکہ خدا نے آپ کو ایک کے بعد ایک اولاد دی. خدا نے آپ کو بہت سے فرزند عطا کیے، کبھی قاسم جیسا فرزند عطا کیا، کبھی طاہر جیسا فرزند عطا کیا، کبھی عبداللہ جیسا فرزند عطا کیا، لیکن خدا نے کسی مصلحت کے تحت واپس لے لیے. تو کفار کو طعنہ دینے کا موقع مل گیا، انہوں نے رسول اللہ کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ آپ بے اولاد ہیں، آپ ابتر ہیں. لیکن رسول اللہ اتنے رحمت والے تھے، اتنے رعوف تھے کہ آپ خاموش رہے. کفار نے نعوذ باللہ آپ کو ابتر کہا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابتر سے کیا مراد ہے؟ ابتر سے مراد وہ جانور کہ جس کے پیچھے کوئی دم نہ ہو. ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب رسول اللہ چلے جائیں گے،
تو ان کا کوئی جانشین نہیں ہوگا. جب رسول اللہ چلے جائیں گے ان کے پیچھے کوئی وارث نہیں ہوگا. جب رسول اللہ چلے جائیں گے ان کے پیچھے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوگی. اب جب رسول اللہ کو طعنہ دیا تو رسول اللہ خاموش رہے، لیکن یہ بات خدا کو پسند نہ آئی. خدا فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صلوات. تو خدا فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ تو علماء کرام نے تقریباً 30 سے زیادہ اس کے معنی بیان کیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کوثر سے مراد دین ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کوثر سے مراد اسلام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کوثر سے مراد دین ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کوثر سے مراد نہر ہے. جو جس کی سمجھ میں آیا وہ کہتا چلا گیا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم سورہ کوثر سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے. آئیے ہم سورہ کوثر سے پوچھتے ہیں کہ کوثر سے کیا مراد ہے. میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے. یعنی اے رسول آپ ابتر نہیں ہیں، اے رسول آپ بے اولاد نہیں، بلکہ کوثر سے مراد اولاد رسول ہے. کوثر سے مراد مرکز آیت مباہلہ، وارث چادر تطہیر، دختر رسول خدا، زوجہ علی مرتضی، مادر حسنین، ملکہ کونین، ام السبتین، ام الحسنین، ام ابیہا، ام الکتاب، فخر آسیہ، فخر حوا، فخر ہاجرہ، فخر مریم، سیدہ، طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، بطول عذرا، سیدۃ النساء العالمین اور فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، تجھ پہ قرباں ہے یا زہرا، تجھ پہ قرباں ہے یا زہرا. تیرا مقصد کی یا زہرا، تیرا مقصد سلامت رہیں یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا، آگے ہی بڑھیں گے یا زہرا، پیچھے نہ ہٹیں گے یا زہرا، بستی کی بقا ہے یا زہرا. نعرہ حیدری یا علی، احمد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک پر بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خدا فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے لفظ کوثر کا مطلب کیا ہے؟ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے. جس طرح سے درخت کے پتے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے. لفظ کوثر کثرت سے ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے. جس طرح درخت کے پتے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے. ریت کے ذرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے. بارش کے قطرے کثرت سے ہیں لیکن کوثر نہیں ہے.
کوثر اسے کہتے ہیں جو کثرت سے بھی ہو اور برکت سے بھی ہو. یہی وجہ ہے اولاد سیدہ میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ کثرت سے بھی ہے اور برکت سے بھی ہے. ساری فوجی اشیاء ایک طرف، جناب سیدہ کا بیٹا امام زین العابدین ایک طرف، ساری ماؤں کی اولاد ایک طرف، جناب سیدہ کی اولاد ایک طرف، سارا ایران ایک طرف، جناب سیدہ کا بیٹا امام رضا ایک طرف، سارا زمانہ ایک طرف، جناب سیدہ کا بیٹا امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ایک طرف. یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر الاجل الاجل، یا امام المنتظر الاجل الاجل. نعرہ حیدری یا علی، سارے مل کے جواب دیں. نعرہ حیدری یا علی یا علی. محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کی اولاد کو یہ دونوں نعمتیں عطا کی جو کہ کثرت سے بھی ہے اور برکت سے بھی ہے. اگر جناب سیدہ کی اولاد میں کثرت دیکھنی ہو تو جہاں کہیں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہے وہاں اولاد سیدہ موجود ہے. اگر جناب سیدہ کی اولاد میں برکت دیکھنی ہو تو جہاں کہیں بھی خیر کا کام ہو رہا ہو وہاں اولاد سیدہ موجود ہے. جہاں کہیں بھی قربانی کی بات ہو وہاں اولاد سیدہ سحر فریست ہے. جہاں کہیں بھی انقلاب کی بات ہو وہاں اولاد سیدہ قیادت کر رہی ہے. جہاں کہیں بھی دین کی بات ہو وہاں اولاد سیدہ رہنمائی کر رہی ہے. جس طرح سے اگر ایران میں انقلاب کی بات ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا روح اللہ خمینی کر رہے ہیں. اگر اسلام میں رہبری کی بات ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا سید علی خامنہئی کر رہے ہیں. اگر مرجعیت کی بات ہو تو وہاں قیادت مرجع اسلام آیت اللہ سید علی سہستانی کر رہے ہیں. اگر لبنان کی بات ہو تو وہاں قیادت جناب سیدہ کا بیٹا حسن نصر اللہ کر رہے ہیں. اگر پاکستان کی سرزمین ہو تو وہاں قیادت اولاد سیدہ کر رہی ہے کہ جن میں استاد محترم آغا سید جواد نقوی اور دیگر علماء کرام شامل ہیں. صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو خدا فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر جو منبع خیر ہو، کوثر جو خیر کی اساس ہو، کوثر جو دین کی بنیاد ہو، کوثر جو برکتوں کے ساتھ ہو، کوثر جو برکتوں کا سرچشمہ ہو، کوثر جو دین کی بنیاد ہو، کوثر جو قرآن کی تفصیل ہو، اور کوثر وہ ہے جس سے اسلام کی تکمیل ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی یا علی. اللہم اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے جو کہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 269 میں فرماتا ہے کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جسے دانائی کی ایک بات مل گئی اس کو خیر کثیر مل گیا. جس کو حکمت کی ایک بات مل گئی اس کو عظیم سرمایہ مل گیا. توجہ کریے گا، خدا فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دے دی جو علم
کی چابی ہے، جو حکمتوں کا مرکز ہے، جو خیر کی اساس ہے، جو دین کی بنیاد ہے، جس کا باب مدینہ العلم ہے، جس کا شوہر باب العلم ہے، اور جس کے بچے سید شباب اہل جنہ ہے، وہ فاطمہ دے دی زندہ باد، زندہ باد، یتیم کی یاد مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، آواز بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل۔ کیا عظمت ہے اس بی بی کی! چلو سلام کرے ایسے آستانے کو، چلو سلام کرے ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، چلو سلام کرے ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو۔ لبیک یا زہرا، 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 جناب فاطمہ الزہرا کی ذات مبارک پر بآواز بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، بشر تو کیا چیز ہے خانہ خدا بھی رشید، سلام کرتا ہے زہرا تیرے گھرانے کو، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، بے نسل ہونے کا تانا ملا جو مرسل کو، خدا نے فاطمہ دے دی نسل بڑھانے کو، میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، میں کیا بیان کروں عظمت فاطمہ کا راز، کائنات خلق ہوئی جس کی فضیلت بتانے کو، اللہم کائنات خلق ہوئی جس کی فضیلت بتانے کو۔ درود پڑھیے گا۔ تو خدا فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ فاطمہ دے دی جو منبع خیر ہے، فاطمہ جو منبع خیر ہے، فاطمہ جو خیر کی اساس ہے، فاطمہ جو دین کی بنیاد ہے، فاطمہ جو قرآن کی تفسیر ہے، فاطمہ جو منبع خیر ہے۔ جیسے ایک درخت ہے، اس کا منبع اس کا بیج ہے جو زمین میں پوشیدہ ہے، اسی طرح دین کا بھی ایک راز ہے جو پوشیدہ ہے۔ اس بات کو حدیث میں اس طرح بیان کیا، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، کہ پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ، فاطمہ کے والد کا واسطہ، فاطمہ کے شوہر کا واسطہ، فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ۔ توجہ کریے گا، ابھی واسطہ ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ سر المستودع فیہا، اور اس راز کا واسطہ جو جناب سیدہ میں پوشیدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سا راز ہے، وہ کیا راز ہے جو جناب سیدہ میں پوشیدہ ہے، وہ کیا راز ہے جس کا ہم واسطہ دیتے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قرآن کی آیتوں میں راز ہے صاحبان لب کے لیے، قرآن کے اعجاز میں راز ہے، قرآن کے معجزوں میں راز ہے، جس طرح سے درخت کی سربلندی میں بھی ایک راز ہے۔ کچھ درخت تو ہوا کے 4 جھونکے برداشت نہیں کر سکتے، تو کچھ ایسے درخت ہیں کہ جو 400 سال سے زندہ ہیں اور قائم ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو لاہور میں ہی شاہی قلعے میں جا کر دیکھیں کہ کچھ درخت ایسے ہیں کہ جن کی عمر 400 سال سے بھی زیادہ ہے،
اور سر بلند ہے، تو کیا ان کی سر بلندی کا راز ان کے تنوں میں ہے؟ کیا ان کی سر بلندی کا راز ان کی شاخوں میں ہے؟ کیا ان کی سر بلندی کا راز ان کے پتوں میں ہے؟ نہیں، راز کبھی آشکار نہیں ہوتے، راز کبھی واضح نہیں ہوتے، بلکہ اس کی مضبوطی کا راز، اس کی پائیداری کا راز، اس کی اس کی مضبوطی کا راز اس کے بیج میں پوشیدہ ہے جو زمین میں ہے۔ تو جیسے درخت کی سر بلندی کا بھی ایک راز ہے، قرآن کی اعجاز کا بھی ایک راز ہے، قرآن کے معجزوں کا بھی ایک راز ہے، اسی طرح سے خاندان کی عظمت کا بھی ایک راز ہے، اور خاندان کی بدبختی کا بھی ایک راز ہے، اور یہ راز خاندان کے اس فرد میں نہیں ہے جو آپ کو عظیم نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی یہ راز خاندان کے اس فرد میں ہے جو آپ کو بدبخت نظر آ رہا ہے۔ جیسے درخت کی سر بلندی کا راز اس کے تنے میں نہیں ہے، درخت کی سر بلندی کا راز اس کی شاخوں میں نہیں ہے، درخت کی سر بلندی کا راز اس کی پتوں میں نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے درخت کی سر بلندی کا راز اس کے بیج میں پوشیدہ ہے جو زمین میں ہے، اسی طرح خاندان کی عظمت کا راز اس خاتون میں پوشیدہ ہے جو گھر میں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی جس طرح سے درخت کی سر بلندی کا راز اس کے بیج میں پوشیدہ ہے، اسی طرح خاندان کی عظمت کا راز اس خاتون میں پوشیدہ ہے جو گھر میں ہے، اگرچہ وہ چھپی ہوئی ہے، اگرچہ وہ آشکار نہیں ہے، اگرچہ وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن خاندان کی عظمت کا راز اس خاتون میں پوشیدہ ہے جو گھر میں موجود ہے۔ نظر بیٹا آتا ہے، یعنی درخت کا تنا نظر آتا ہے جو 400 سال سے زندہ ہے، لیکن وہ راز نہیں ہے۔ بیٹا ڈاکٹر ہے، بیٹا انجینئر ہے، بیٹا رہبر ہے، بیٹا لیڈر ہے، تو یہ بھی ایک راز ہے۔ اسی طرح اگر بیٹا چور ہے، بیٹا بدماش ہے، بیٹا بدبخت ہے، بیٹا ڈاکو ہے، تو یہ بھی ایک راز ہے، اور یہ راز اس خاتون میں پوشیدہ ہے جو گھر میں ہے۔ اگر کسی خاندان میں ماں عظیم ہوگی تو خاندان بھی عظیم ہوگا، بچے بھی عظیم ہوں گے، اسی طرح اگر کسی خاندان میں ماں بدبخت ہوگی تو خاندان بھی بدبخت ہوگا، تو بچے بھی بدبخت ہوں گے۔ اسی لیے تو ہمیں کہا گیا کہ جہاں اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، کہ جہاں فاطمہ کا واسطہ دے، یہاں فاطمہ کے شوہر کا واسطہ دے، جہاں فاطمہ کے والد کا واسطہ دے، جہاں فاطمہ کے بیٹوں کا واسطہ دے، وہ سر المستودفیہ، وہاں اس راز کا بھی واسطہ دے جو جناب سیدہ میں پوشیدہ ہے۔ تو دین کی عظمت کا راز جناب سیدہ، قرآن کی عظمتوں کا راز جناب سیدہ، حسنین کی سربلندی کا راز جناب سیدہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام امہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ کبھی رسول اللہ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، تو ان جنت کے سرداروں کی جنت جس ماں کے قدموں تلے آ جائے اس ہستی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، ہم تیری سپاہ ہیں یا زہرا، تجھ پہ قربان ہے یا زہرا، تجھ پہ قربان ہے یا زہرا، تیرا مقصد بی بی یا زہرا، تیرا مقصد بی بی یا زہرا، بس دین کی بقا یا زہرا، آگے ہی بڑھیں گے یا زہرا، پیچھے نہ ہٹیں گے یا زہرا، عظمت جناب سیدہ پر بآواز بلند کر صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔
ہمارے مرکز تعلیم القرآن میں بچے ایک مسلسل نظم پڑھتے ہیں، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، خدا ان کو شاد و آباد رکھے۔ وہ پڑھتے ہیں میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایما کا ایما سے مزاج ملتا ہے۔ اس میں ایک مصرع آتا ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ میرے علی کا قرآن سے مزاج ملتا ہے، کل ایما کا ایما سے مزاج ملتا ہے، جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا، جو صبر زہرا کو دیکھا تو پھر یقین آیا، حسن و حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے۔ یہ کربلا میں حسین ابن علی کی قربانیاں کس وجہ سے ہیں، یہ حسن ابن علی کا صبر کس وجہ سے ہے، حسن و حسین کا ماں سے مزاج ملتا ہے۔ تو جیسے درخت کی عظمت کا راز اس بیج میں پوشیدہ ہے جو گھر میں ہے، اسی طرح خاندان کی عظمت کا راز اس خاتون میں پوشیدہ ہے جو گھر میں ہے۔ کیا کبھی کسی مرد نے انسانیت پہ کام کیا ہے؟ کیا کبھی کسی مرد نے انسانیت پہ کام کیا ہے؟ کیا کبھی کسی مرد نے خاندان پہ کام کیا ہے؟ نہیں۔ خاندان کی عظمت پہ کام کیا ہے؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، غور سے سنیے گا، کہ مرد لوہے پہ کام کرتا ہے لوہار بن جاتا ہے، سونے پہ کام کرتا ہے تو سلہار بن جاتا ہے، مٹی پہ کام کرتا ہے تو کسان بن جاتا ہے، عمارت پہ کام کرتا ہے تو معمار بن جاتا ہے، لکڑی پہ کام کرتا ہے تو ترخان بن جاتا ہے۔ کیا کبھی کسی مرد نے انسانیت پہ کام کیا ہے؟ کیا کبھی کسی مرد نے بچے پہ کام کیا ہے؟ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، بچے تو ماں کی آگوش سے پروان چڑھتے ہیں، یہ سیدہ شباب اہل جنہ بنتے ہیں تو جناب سیدہ کی آگوش سے بنتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی امام خمینی فرماتے ہیں، مرد از دامن زن بھی معراج میں رسد، کہ مرد ایک عورت کی آغوش سے پروان چڑھتا ہے۔ جیسا ہوگا بیج ویسا ہوگا درخت، جیسی ہوگی ماں ویسی ہوگی اولاد۔ فطرت آگے جگاتی ہے لہو کے جوہر، فطرت آگے جگاتی ہے لہو کے جوہر، جیسی ہو ماں اسی انداز کا ہوتا ہے پسر۔ خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے، خون ہندا میں یزید ازلی ہوتا ہے، ماں فاطمہ ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد مردہ باد۔ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد حسنین کی سربلندی کا راز فاطمہ، قرآن کی سربلندی کا راز فاطمہ، دین کی عظمت کا راز فاطمہ، اور ہم اس راز کا واسطہ دیتے ہیں جو جناب سیدہ میں پوشیدہ ہے، اور یہی وہ راز ہے جس کا جبرائیل نے پوچھا، یا ربی ومن تحت الکسا، اے معبود تو یہ تو بتا اس چادر تطہیر کے سائے میں کون ہے۔ جبرائیل نام نہیں پوچھ رہے تھے، نام سے تو آشنا تھے، رسول اللہ کے لیے وحی لے کر آتے تھے، علی کے شاگرد تھے، علی معلم جبرائیل تھے، کبھی در سیدہ پر چکی جلاتے تھے، کبھی در سیدہ پہ آ کر بچوں کا جھولا جھلاتے تھے، کبھی در سیدہ پہ درزی بن کر آتے تھے۔ ہمارے بزرگ عالم دین جن کا نام سید علی شہستانی ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ جس کا عنوان صدیقہ کون ہے۔ اس میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ عید کا دن قریب تھے، دونوں شہزادوں نے پوچھا، اے مادر گرامی، کل عید کا دن ہے، ہمارے نئے لباس کہاں ہیں؟ سب بچوں نے نئے لباس سلوائے ہیں، ہمارے لباس کہاں ہیں؟ تو مومنین کرام غور سے سنیے گا، جناب سیدہ نے کہا کہ
تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں، تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں. تو عظمت جناب سیدہ تو دیکھیے کہ لباس درزی کے پاس نہیں تھے، خدا نے جبرائیل کو درزی بنا کر بھیج دیا. عید کی شب جبرائیل در سیدہ پر آ گئے، دک الباب کیا، دستک دی. تو جناب سیدہ نے پوچھا من ھذا، تم کون ہو؟ تو یہ وہ جبرائیل جو رضوان جنت ہیں، جو سید الملائکہ ہیں، جو آسمان سے آئے ہیں. ان کو حکم یہ ملا تھا کہ اے جبرائیل یہ در سیدہ ہے، اس در پر جا کر یہ نہیں کہنا کہ میں آسمان سے آیا ہوں، میں رضوان جنت ہوں، میں سید الملائکہ ہوں. جب جناب سیدہ نے پوچھا من ھذا، تم کون ہو؟ تو جبرائیل نے کہا یا بنت رسول اللہ، اے رسول اللہ کی بیٹی، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، جئت بالثیاب، اور لباس لے کر آیا ہوں. تو سیدہ صدیقہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی زبان سے جملہ نکل آئے خدا اس کو تقدیر میں بدل دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر. یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر. ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر. اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر، اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر. انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، راہب کو کئی لال اسی گھر سے ملے ہیں، فدرس کو پروبال اسی در سے ملے ہیں. ممکن نہیں امت کا قیاس آل نبی پر، یہ لوگ الگ لوگ ہیں، یہ گھر ہے الگ گھر. اس گھر کے تو بچے بھی بدل دیتے ہیں اکثر. انسانوں کی تقدیر فرشتوں کا مقدر، راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں، راہب کو کئی لال اسی در سے ملے ہیں، فدرس کو پروبال اسی در سے ملے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اصحاب مکرم ہے مگر اپنی جگہ پر، اصحاب مکرم ہے مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچۂ تر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچۂ تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر. پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، راہرو کو کبھی راہبر منزل نہیں کہتے. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، آواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، اللہ رے عز و شرف بنت رسالت، قندیل حرم شمع شبستان امامت. رحمت جو محمد ہے تو یہ پارہ رحمت، رحمت جو محمد ہے تو یہ پارہ رحمت. وہ کل نبوت ہے تو یہ جزو نبوت. آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، آسان نہ کہو معرفت ختم رسول کو، جو جز کو نہ سمجھا وہ کیا سمجھے گا کل کو. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد.
بیشمہ اللہم صلی علی تو جبرائیل نام نہیں پوچھ رہے تھے بلکہ وہ پوچھ رہے تھے ان عظمتوں کا راز کیا ہے، ان عظمتوں کا سبب کیا ہے کہ سورہ دہر جناب سیدہ کی شان میں، سورہ کوثر جناب سیدہ کی شان میں، آیت تطہیر جناب سیدہ کی شان میں، آیت مودت جناب سیدہ کی شان میں، آیت مباہلہ جناب سیدہ کی شان میں، اے معبود آخر راز کیا ہے؟ تو اب غور سے سنیے گا، راز کھلنے لگا ہے۔ خدا فرماتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبتی هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکسا۔ خالق فرماتا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے ملائکہ، اے آسمان میں رہنے والی مخلوق، اہل بیت کے فضائل سنو۔ انی ما خلقت سماء مبنیا، بے شک میں نے نہیں بنایا یہ بلند و بالا آسمان، ولا ارض مدحیا، اور نہیں بنائی یہ پھیلی ہوئی زمین، ولا قمر منیرا، اور نہیں بنایا یہ چمکتا ہوا چاند، ولا شمس مضیا، اور نہیں بنایا یہ روشن سورج، ولا فلک یدور، اور نہیں بنائی ستاروں کی جھنمن میں سجی ہوئی کہکشاں، ولا بحر یجری، اور نہیں بنائے یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، ولا فلک یسری، اور نہیں بنائے یہ سمندر کے سینے میں تہتی ہوئی کشتیاں، الا فی محبتی هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکسا، سوائے ان پانچ کی محبت میں جو چادر تطہیر کے سائے میں ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ غور سے سنیے گا کہ خالق خود فرماتا ہے کہ کائنات بنی تو پنجتن کے صدقے میں بنی۔ ان عظمتوں کا راز کیا ہے؟ ان صداقتوں کا راز کیا ہے؟ ان طہارتوں کا راز کیا ہے؟ قرآن کا راز کیا ہے؟ دین کا راز کیا ہے؟ آیت تطہیر کا راز کیا ہے؟ آیت مودت کا راز کیا ہے؟ آیت مباہلہ کا راز کیا ہے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا، تو یہ راز فاطمہ ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو صداقتوں کا راز کیا ہے؟ طہارتوں کا راز کیا ہے؟ دین کا راز کیا ہے؟ قرآن کا راز کیا ہے؟ آیت تطہیر کا راز کیا ہے؟ سورہ کوثر کا راز کیا ہے؟ خالق فرماتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، تو یہ راز سیدہ ہے، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے والد ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، خوشبو کرنا ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے۔
خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، سب نے یہ سنا ہے قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ خوشبو گر نہ ہو تو کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، جنت بنا علی کے مسلمان کی بھول ہے، سب نے سنا ہے یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا۔ خود اپنا گھر بٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، خود اپنا گھر بٹاؤ گے اس گھر کو چھوڑ کر، سیراب ہوگے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر، مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے۔ حیدر 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 کی شان میں بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، منزل کس نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر، آخر تمہیں ملے گا کیا حیدر کو چھوڑ کر، مانو نہ مانو اپنا بتلانے کا کام ہے، حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے۔ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے، میرے ساتھ مل کے علی کہنا ہے، اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے، مل کے کہیے گا، اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے، اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے۔ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے بلند آواز سے علی کا نام لینا ہے۔ اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے، اترا ہے جس کے گھر میں ستارہ وہ کون ہے، علم رسول کو بخشا وہ کون ہے، جس نے علم رسول کو بخشا وہ کون ہے، بلند آواز سے، جس کو علم رسول نے بخشا وہ کون ہے، تلواروں کے سائے میں جو چین سے سویا وہ کون ہے، تلواروں کے سائے میں جو چین سے سویا وہ کون ہے، تلواروں کے سائے میں جو چین سے سویا وہ کون ہے، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ جو سویا وہ کون ہے، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ جو سویا وہ کون ہے، خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے، خوبی ہر ایک نبی کی خدا کے ولی میں ہے، کل انبیاء کی شان اکیلے علی میں ہے۔ علی 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 میرے نبی نے بولا، علی علی میرے نبی نے بولا، علی علی ہم سب کا رہبر، علی علی ہم سب کا رہبر، علی علی ہم سب کا لیڈر، علی علی ہم سب کا لیڈر، علی علی کعبے میں ولادت، علی علی مسجد میں شہادت، علی علی کعبے کا کعبہ، علی علی مولود کعبہ، علی علی کعبے کی عظمت، علی سلامت رہے، خدا آپ کو سدا آباد رہے، کعبے کا گوہر، علی علی کعبے کا کعبہ، علی علی مولود کعبہ، علی علی زینب کا بابا، علی علی عباس کا بابا، علی علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا نعرہ حیدری یا علی یا علی آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی
تو خدا فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ انا آتینا کل کوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانی دیں۔ انا شانئک هو الابتر، اے رسول آپ ابتر نہیں ہیں بلکہ آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ کا دشمن بے اولاد ہے۔ تو پوری کائنات کی عظمت کا راز پنجتن پاک ہے، پنجتن پاک کی عظمت کا راز جناب سیدہ ہے، اور قرآن کی عظمت کا راز سورہ کوثر ہے۔ آغا شیخ محسن کراتی کے جن کی یہ تفسیر نور ہے، وہ پورے قرآن کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن میں 80,000 لفظ ہے، لیکن پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ کہیں بھی انا آتینا نہیں آیا۔ پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ انا آتینا کل کوثر نہیں آیا۔ پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ کہیں بھی انا آتینا کل کوثر فصلی لربک نہیں آیا۔ پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ وانحر نہیں آیا۔ پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ انا شانئک نہیں آیا۔ پورے قرآن میں سورہ کوثر کے علاوہ هو الابتر نہیں آیا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں پر ایک بات عرض کرتی چلوں کہ پوری کائنات کی پوری کائنات کی علوم میں بے مثال ہے، اور کائنات کے اور سورہ کوثر سورہ کوثر قرآن میں 114 صورتوں میں بے مثال ہے۔ اسی طرح پنجتن پاک میں جناب سیدہ بے مثال ہے۔ آئیے اس بی بی سے توسل رکھتے ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ آئیے اس بی بی سے توسل رکھتے ہوئے دعا مانگتے ہیں، کائنات خلق ہوئی جس کی فضیلت بتانے کو۔ اس بی بی سے توسل رکھتے ہیں، میرے ساتھ دعائے توسل کا ایک جملہ پڑھیے گا، یا 5 مرتبہ پڑھیے گا۔ یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، مل کے یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا بلند آواز سے لا اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہتاً عند اللہ لنا اے معبود تجھے واسطہ تیری عزت و جلال کا، تجھے واسطہ تیری اولیاء کی عصمت کا، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، تجھے واسطہ تیرے انبیاء کے نور کا، تجھے واسطہ اولیاء کی عصمت کا، تجھے واسطہ شہید کربلا کے خون کا، اے پروردگار بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ، اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ۔ اے پروردگارا جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما۔ اے پروردگارا جو بے اولاد ہے جناب علی اصغر کے صدقے میں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے پروردگار جس کے پاس اپنے گھر نہیں ہے مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں ان کو اپنا گھر عطا فرما۔ اے پروردگارا ہمیں جناب سیدہ کے صدقے میں حجاب زہرا اپنانے کی توفیق عطا فرما، جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگارا ہمارے استاد محترم آغا جواد نقوی کو طول عمر عطا فرما۔ اے پروردگارا ہمارے استاد محترم آغا سید شہباز نقوی کو طول عمر عطا فرما۔ اے پروردگارا ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سدا قائم و دائم رکھ۔ اللہم صلی علی محمد۔